بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ کا گھر عجیب اور حیرت انگیز حالات سے گزرتا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ زندگی میں برکت کم ہوتی جا رہی ہے؟ کیا گھر کے افراد کے درمیان بے وجہ نفرت یا بیماریوں کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا؟ اگر آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہو رہا ہے تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج ہم بات کریں گے ان چیزوں کے بارے میں جو اگر آپ کے گھر میں مل جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی آپ پر کالا جادو کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں ہر برائی کا حل دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شیطانی اثرات اور جادو سے محفوظ رہنے کے طریقے سکھائے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں نہ صرف ان نشانیوں کا ذکر ہوگا جو کالا جادو کا ثبوت ہے، بلکہ اس کا اسلامک حل بھی آپ کو دیا جائے گا۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ یہ معلومات آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ سب سے پہلے آتا ہے بال اور خون کی گچھیاں۔ اگر آپ کے گھر کے کسی کونے میں ایسے بال اور خون کی گچھیاں ملتی ہیں جو عجیب اور ڈراؤنی لگتی ہیں، تو سمجھ جائیے کہ یہ کالا جادو کی پہلی علامت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شیطان انسانی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے ہر طرح کے ہیلے اپناتے ہیں۔ ایسے اعمال انسانی مشکلات کو بڑھانے اور تکلیف دینے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ دوسرے پر آتا ہے کالا دھاگا یا گندا کپڑا۔ کالا دھاگا یا گندا کپڑا جو آپ کو گھر کے کسی کونے میں ملے اور آپ کو اس کی وجہ سمجھ نہ آئے، تو یہ بھی کالے جادو کی علامت ہو سکتی ہے۔ اکثر یہ عمل کسی کے بزنس میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے، گھر کے افراد کے رشتوں میں نا اتفاقی پیدا کرنے کے لیے، یا ان کی صحت کو ختم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ سورہ الفلق اور سورہ الناس کی روزانہ تلاوت کرنا اس برائی کا بہترین حل ہے۔ تیسرے پر آتا ہے مٹی اور چونے کی گڑیا۔ گھر کے کسی کونے یا چھت پر مٹی اور چونے کی عجیب سی گڑیا ملنا یا عجیب سا پتلا ملنا ایک اور کالے جادو کی علامت ہے۔ یہ عام طور پر زمین سے جڑی طاقتیں ہوتی ہیں جو کسی شخص کے رزق، صحت اور سکون پر اثر ڈالنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ چوتھے پر آتا ہے تعویذ یا حروف لکھی ہوئی عجیب چیزیں۔ اگر آپ کو گھر میں کوئی ایسے تعویذ ملے جس میں عجیب حروف یا سمبولز لکھے ہوں اور جو قرآن اور سنت کے مطابق نہ ہو، تو یہ کالے جادو کی نشانی ہے۔ یہ تعویذ اکثر شیطانی عمل کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ایسے وقت میں کسی دیندار عالم یا رقیہ کرنے والے سے مشورہ کرنا چاہیے۔ نمبر 5 پر آتا ہے مردہ جانور کی ہڈی یا کھوپڑی۔ گھر کے آس پاس مردہ جانور کی ہڈی، کھوپڑی یا اس کی چیزیں ملنا بھی ایک خطرناک علامت ہے۔ ایسے عمل اکثر گھر کے افراد میں نفرت اور بے چینی پھیلانے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر کو قرآن کی تلاوت سے محفوظ رکھو۔ نمبر 6 پر آتا ہے عجیب چینی یا گڑ کا پودا۔ گھر میں چینی، گڑ یا کسی میٹھی چیز کو عجیب طریقے سے بندھا ہوا دیکھنا یا اس کو عجیب طریقے سے رکھا ہوا دیکھنا کالے جادو کا ایک حصہ ہو سکتا ہے۔ اس کا مقصد اکثر گھر کے افراد کے درمیان محبت کو نفرت میں بدلنا ہوتا ہے۔ نمبر 7 پر آتا ہے ناک میں تیکھی اسمیل آنا۔ اگر آپ کے گھر میں بنا کسی وجہ کے عجیب اور تیز اسمیل آئے جو کسی نارمل چیز سے ملتی نہ ہو، تو یہ بھی جادو کا اثر ہو سکتا ہے۔ شیطان اکثر اپنی موجودگی کا اثر اس طرح کے عجیب صورتیں بنا کر دکھاتے ہیں۔ نمبر 8 پر آتا ہے ہڈی اور تیل کی بوتلیں۔ گھر کے کسی کونے میں پرانی بوتلیں جن میں کچھ لال یا کالے رنگ کا تیل ہو اور ساتھ ہی ہڈی ہو، تو یہ بھی کالے جادو کی نشانی ہے۔ اس کا مقصد آپ کی صحت اور گھر کے سکون کو تباہ کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 9 پر آتا ہے قرآن کا غلط استعمال۔ سب سے بڑا گناہ جو کسی بھی جادو میں کیا جاتا ہے وہ ہے قرآن کا غلط استعمال۔ اگر آپ کے گھر میں قرآن کے ٹون پیجز یا ایسے لفظ ملے جو اللہ کی کتاب کے ساتھ بے حرمت طریقے سے لکھے گئے ہوں، تو فوراً کسی معتبر عالم سے رجوع کریں۔ نمبر 10 پر آتا ہے چھپائے گئے سکے، نوٹ یا نقدی۔ کہیں پر پرانے سکے، نقدی یا نوٹ گڑے ہوں اور عجیب طریقے سے چھپائے ہوئے ملے ہوں،
تو یہ بھی کالے جادو کا حصہ ہو سکتے ہیں۔ اس کا مقصد اکثر آپ کے رزق کو روکنا یا برکت کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 11 پر آتا ہے عجیب سمبولز والی چیزیں۔ گھر کے کسی کونے یا فارچون پر عجیب سمبولز ملے جو کسی بھی عام انسانی کام کے لیے نہ ہو تو سمجھ جائیے کہ یہ کالے جادو کا نشان ہے۔ اکثر یہ چیزیں دکھنے میں عام لگتی ہیں، لیکن اس کا مقصد انسانی زندگی میں مصیبت ڈالنا ہوتا ہے۔ دوستو، اگر ان چیزوں میں سے کوئی بھی آپ کے گھر میں ملے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اور سنت میں ہر فتنے کا حل دیا ہے۔ کالے جادو کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے ان اسلامک طریقوں کو اپنائیں۔ سورہ البقرہ کی تلاوت اپنے گھر میں روز کریں۔ روزانہ آیت الکرسی اور سورہ الفلق اور سورہ الناس پڑھیں۔ اپنے گھر میں صفائی اور وضو کا خیال رکھیں۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر شیطانی عمل سے محفوظ رکھے۔ دوستو، اسلام ہمیں ہمیشہ برائی سے دور رہنے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ شیطان اور اس کے چاہنے والے آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ کے حکم سے ان کا کوئی عمل اثر نہیں کرے گا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس معلومات کو اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔